اگر ساتھ جائے گا تو قرآن جائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ساتھ جائے گا تو ایمان جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن نے جب جگہ بنا لی ہے تو پھر قرآن اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک الہامی جملہ ہے، فرماتے تھے کہ قرآن اپنی جگہ بنا لیتا ہے، قرآن جب آتا ہے اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اس کو بس تھوڑی سی جگہ مل جائے پھر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ایک وقت تھا دیوبند کے قصبے میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ شروع ہوا تھا۔ ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا۔ استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ انہوں نے بسم اللہ کی تھی، لیکن قرآن آیا۔ قرآن نے اپنی جگہ ایسی بنائی، آج دارالعلوم دیوبند میں قرآن کریم کی 25 درسگاہیں موجود ہیں۔ حدیث کی اس کے علاوہ ہیں، تفسیر کی اس کے علاوہ ہیں، درس نظامی کی درسگاہیں اس کے علاوہ ہیں، صرف قرآن کریم کی 25 درسگاہیں موجود ہیں۔ قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو اپنا مقتدا بنائیں، قرآن کو اپنا پیشوا بنائیں، قرآن سے تعلق قائم کرے، قرآن سے محبت کرے، قرآن ہم سے تعلق قائم کرے۔ کل قرآن نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کل قرآن نے سفارش کرنی ہے، قرآن کریم نے شفاعت کرنی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن جس کی سفارش کرے گا اس کو اللہ سے بخشوا کے چھوڑے گا۔ قرآن یہ نہ کہے، یہ شکوہ نہ کرے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ فرمائیں گے، اے میرے اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کرے ہمارے بارے میں یہ شکوہ نہ فرمائیں، ہم قرآن کے خادم بنیں، قرآن پڑھنے والے بنیں، قرآن سننے والے بنیں، قرآن کو سمجھنے والے بنیں۔ اور میرے دوستو، ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محبا فلا تکن الخامسہ فتہلک۔ اے مسلمان، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی بات سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دلے والا کے میرے مسلمان بھائیوں، میں اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ سوچئے اپنے بارے میں ان چاروں میں سے کس میں ہوں؟ پہلی قسم علماء کی ہے، دوسری قسم طلباء کی ہے، تیسری قسم علماء کی بات سننے والوں کی ہے، اور چوتھی قسم علماء سے محبت کرنے والوں کی ہے۔ آیا میں عالم ہوں تو الحمدللہ، نہیں تو میں طالب علم ہوں تو الحمدللہ، نہیں تو پھر میں علماء کی بات سنتا ہوں، مسجد میں آ کے علماء کے پاس جا کے، اللہ والوں کے پاس جا کے، خانقاہ میں جا کے، یا او محبن، کم از کم درجہ یہ ہے میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں چاروں میں سے کوئی ایک نہیں ہوں، نہ میں عالم بن سکا ہوں، نہ میں طالب علم ہوں، نہ میں ان کی بات سنتا ہوں، اور نہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اگر تم چاروں میں سے کوئی ایک نہیں ہو، پانچویں ہو، پانچویں نہ بننا، پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ یہ وعدہ کر کے جائیں انشاءاللہ، چلو ہم خود نہیں عالم نہیں بن سکے، ہم اپنے بچوں کو تو عالم بنا دیں گے۔ ہم خود طالب علم نہیں بن سکے، اپنے بچوں کو تو طالب علم بنا دیں گے، علماء کی سننے والے بنیں گے، اور علماء سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اور میں دوستو،
جو علماء نے فرمایا ہے جو آدمی علماء سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے نتیجے میں اس کی نسل میں علم عطا کر دیتا ہے۔ اور ہم نے کئیوں کو دیکھا وہ علماء سے محبت کی وجہ سے، علماء کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ عالم بن گئے۔ باب العلوم کے ہروپر کا بہت بڑا مدرسہ ہے ہمارا ملک عزیز پاکستان کا، اس کے پڑوس میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر آ گئے، شوہر بھی ان کی بیوی بھی، ان کو بچوں کی آوازیں آتی تھی قرآن پڑھنے کی، وہ پریشان تھے، بار بار مدرسے میں آ کے کہتے ان آوازوں کو بند کرو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن انہیں کون سمجھائے یہ آوازیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ سنتے رہے، آوازیں سنتے رہے، قرآن کی آواز تھی، حدیث کی آواز تھی، اس آواز نے ان کو کھینچ لیا۔ بالآخر اس فوجی افسر کی بیوی مدرسے میں آنے لگ گئی، وہ پڑھنا شروع ہو گئی، وہ عالمہ بنی، اب مدرسے میں پڑھا رہی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ہمارے اسلام آباد کے ایک ساتھی ہیں حاجی یعقوب صاحب، وہ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ میں نے حضرت کو ایک مرتبہ ایک دوڑا سنایا۔ دوڑا سمجھتے ہو؟ کیوں بھائی؟ دیکھو بڑے شریف بن گئے اب، جیسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کیا ہے۔ تو حضرت 3 دن تک اس دوڑے کی وجہ سے عجیب کیفیت میں رہے۔ میں نے سنایا حضرت سراکی سمجھتے ہیں نا؟ کیوں جی؟ تو کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہا دھاگے دریاں دے، دھاگے دریاں دے، یار گواڈی ہون دے بھاگے بھاگے۔ دھاگے دریاں دے تو ویسے ایک جملہ ہے، مصرع ہے، اگلی بات ہے یار گواڈی ہون دے بھاگے بھریاں دے، اور جس کا محبوب اس کا ہمسایہ ہو جائے وہ تو بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے عالم بن گئے، مدرسے کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ان کے بچے عالم بن گئے۔ میرے دوستو، جب کسی علاقے میں فیکٹری کھلتی ہے، کوئی مل بنتی ہے، روزگار کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ کیوں جی؟ خوشحالی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سڑکیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ اس علاقے کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ کے شہر میں یہ قرآن کا مدرسہ ہے، اور مدرسے بھی ہیں۔ قرآن کا مدرسہ کھلنے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں قرآن کا نور آ جانا چاہیے، آنا چاہیے کہ نہیں؟ جن گھروں کے بچے جوان ہو گئے، جن گھروں کی بچیاں، جن گھروں کے بچے حافظ ہو گئے، جن گھروں کی بچیاں حافظہ ہو گئی، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ ان کی نسل میں قرآن کو چلا دے۔ جن گھروں میں ابھی تک یہ فیض محمدی نہیں پہنچا، درے فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر میں حضور کا نور لے جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بولیے جی، حضور کا قرآن اپنے گھر میں لے جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ صداقت القرآن کی صداقت اپنے گھر میں لے جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ میں نے بتا دیا حافظ کے بارے میں، توجہ فرمائیے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حافظ کے بارے میں اس کو تو اللہ کہے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور 10 لوگوں کو حافظ کے خاندان میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کہے گا حافظ میں نے تیری وجہ سے تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو بخش دیا ہے، تو نام لیتا جا اور جنت میں لے جاتا جا۔ اور ایک حدیث ایسی، سبحان اللہ، ایسی زبردست ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مجمع میں اس کو بیان کروں۔ البس تاجا والداہ یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ کے ماں باپ کے سروں پر
نور کا تاج رکھے گا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی چمک، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی. آپ تاج پہننا چاہتے ہیں؟ کیوں جی؟ ابھی بچوں کی دستار بندی ہوگی، مفتی انتظار صاحب ان کو دستار سے نوازیں گے، تو کیا جب جلسہ ختم ہو جائے گا آپ پگڑی واپس لے لیں گے؟ کیوں جی؟ مدرسوں میں دستار بندیاں ہوتی ہیں، دستار واپس لے لی جاتی ہے. تو جب یہ مدرسے والے دستار باندھ کے وہ دستار واپس نہیں لیں گے تو اللہ ماں باپ کے سروں پہ نور کا تاج رکھ کے واپس لے گا. بولو یار. اور تاج بھی ایسا جس کی چمک سورج کی چمک سے اچھی ہوگی. اللہ اکبر. سورج نکلتا ہے ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. جب وہ تاج پہن کے ماں باپ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ اس تاج کی چمک نبوت کے تاج کی چمک سے ملتی جلتی ہوگی. لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا، یہ شاید نبی اور رسول نہ ہو. کوئی ہمت کر کے پوچھے گا، میں آگے سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، پوچھے گا آپ کون سے رسول ہیں؟ وہ کہے گا نا توبہ توبہ، میں رسول نہیں، میں تو غلام رسول ہوں. ہم رسول ہیں یا غلام رسول ہیں؟ میں تو غلام رسول ہوں. یہ تاج کیسا ہے؟ وہ کہے گا یہ تاج نبوت کا نہیں ہے، رسالت کا نہیں ہے، میں نبی و رسول نہیں ہوں، علم کا نہیں ہے، حافظ ہونے کا نہیں ہے. پھر کس چیز کا ہے؟ وہ کہے گا حافظ کے باپ نہیں. ماں پر بھی سر پر بھی تاج ہے، باپ کے سر پر بھی تاج ہے. اللہ اکبر. اللہ نے خود تاج پہنایا ہے، واپس بھی نہیں دے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ قرآن کی نسبت سے تاج پہنا دے اور پھر جہنم میں بھیج دے. مجھے کہنے دیجئے حافظ کے ماں اور باپ کے سر پر نور کا تاج، یہ کہنے کو تاج ہے، حقیقت میں جنت کی سند. بس مجھے یہی کہنا ہے، وقت میرا پورا ہو گیا. آپ اتنا بتائیں کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے سروں پر بھی نور کا تاج ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ جو دل سے چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. چاہتے ہیں؟ اس کا آسان طریقہ ہے میرے بھائی، آسان طریقہ. اپنے بچے کو رب نے بچہ دیا ہے، اپنی بچی کو رب نے بچی دی ہے، کسی حفظ کے مدرسے میں داخل کروا دیں. پڑھنا بچی نے ہے، پڑھنا بچے نے ہے، پڑھانا استاد نے ہے. رب آپ کے سر پہ نور کا تاج سجا دے گا. میں یہ واقعہ بھی سناتا رہتا ہوں. منڈی بہاؤدین ایک ضلع ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. کیوں جی؟ وہاں ایک بچہ پڑھتا تھا مدرسے میں، اور آپ کو پتا ہے یہ بچے شرارتی تو ہوتے ہیں نا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن شرارتی ولی ہوتے ہیں. اگر شرارتیں کرنا چھوڑ دے تو ان سے بڑا ولی کوئی نہیں. وہ دن بھر قرآن پڑھتا، شام کو گھر آتا، اپنی ماں سے کہتا تاج تسی پانا ہے تے جب میں نو پئی ہوئی. وہ بات ایسے ہی ہے، جب کا مطلب یہ محنت مجھے کرنی پڑتی ہے، سبق مجھے یاد کرنا پڑتا ہے، سب کی پارا منزل سنانی پڑتی ہے، ذمہ داری میری ہے، اور تاج سے آپ کو نوازا جانا ہے. عبداللہ والا کے میرے بھائیوں مسلمانوں، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ توجہ فرمائیے اور پکا وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم بھی قیامت کے دن ضرور اپنے سروں پہ تاج پہنیں گے. پہنیں گے کہ نہیں پہنیں گے؟ ذرا دوبارہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بس اب آپ اس وعدے کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے. جو جو وعدہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. حضرت کا استقبال ہو گیا. بس اب مجھے وعدے والے بھائی چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ؟
ہوش میں ہے کہ جوش میں؟ وہ ایک صاحب نے جماعت میں لکھوا دیے 4 مہینے جماعت والے پہنچ گئے وصولی کے لیے. وہ کہتا بھائی جب لکھوایا تھا تب میں جوش میں تھا، اب تو ہوش میں ہوں. تو آپ جوش میں ہیں کہ ہوش میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میرے دوستو کیا بعید ہے قیامت کا دن ہو، اسی طرح مجمع ہو، وہاں ہماری ملاقات ہو، ہم سب کے سروں پہ نور کا تاج ہو. ہم پوچھ رہے ہوں بھائی تیرے سر پہ نور کا تاج کیسے آیا؟ وہ کہے گا تیرے سر پہ کیسے آیا؟ وہ کہے گا یاد نہیں تو نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، تیرا بچہ بھی حافظ بن گیا، میرا بچہ بھی. رب نے میرے سر کو، ہمارے سروں کو نور کے تاج سے سجا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو، اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو بچے حافظ بن رہے ہیں اللہ ان کو قرآن کریم کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حفظ قرآن کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.